اور چوتھا اصول کہ اپنی اولاد کو مناسب وقت پر نصیحت کرنا. اور میں نے آپ کو 3 یا 4 وقت بتلائے تھے کہ اپنے اولاد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں 2 ویلر پہ 4 ویلر پہ ٹرین میں پلین میں, تو اس وقت اولاد کا بچوں کا سیکھنے کا موڈ ہوتا ہے. اس وقت وہ آپ سے بار بار سوالات کرتے ہیں, تو ان سوالات کو نرم انداز میں اور شارٹ انداز میں ان کو جوابات دینا اور اسی میں ان کو نصیحت کرنا. تو ایک ٹریولنگ کا وقت ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اٹھنے کے اوپر اپنے پیچھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا احفظ یا غلام, پہلے کہا متوجہ فرمایا, ڈائریکٹ بات نہیں شروع کی کہ یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہیں تو آپ پہلے پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اس کے نرمی کے ساتھ تھوڑے کہی یا غلام, اے بچے. پھر آپ نے کہا احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, کہ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا تو جہاں کہیں پائے اللہ, جہاں کہیں تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ کو پائے گا. تو یہ نصیحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی تو جوان بالکل چھوٹی عمر کے ہیں, آپ کے دل و دماغ میں بس گئے, آپ جوان ہوئے بوڑھے ہوئے, تو آپ جب بھی کسی کو نصیحت فرماتے تھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی انداز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایسے نصیحت فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے عبادلہ ثلاثہ یعنی 3 عبداللہ, ایک ہے عبداللہ بن عمر, ایک ہے عبداللہ ابن مسعود اور ایک ہے عبداللہ ابن عباس, یہ 3 جو ہے عبادلہ ثلاثہ بولتے ہیں. ایک مفسر بنے, ایک فقیہ بنے اور ایک محدث بنے. ان تینوں کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی تھی اور تینوں جو ہے اللہ کے نبی کی دعا کا ثمرہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو, اپنی اولاد کو, آپ چاہے کتنے غصے میں ہو اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے, تو ہلاک ہو جائے, تو برباد ہو جائے. آج کل کی جو مائیں ہوتی ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے, جب ذرا سے اولاد نے تھوڑا ستایا پریشان کیا تو بد دعا دینا شروع ہو جاتی ہے. اب وہی وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد برباد ہو جاتی ہے. تو اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے بلکہ کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. تو فرمایا کہ مناسب وقت پر اپنے اولاد کو نصیحت کرے. ایک وقت جو ہے ٹریولنگ کا وقت ہے, دعائیں دے, دعائیں کرے, ان کے ساتھ باتیں کرے. دوسرا وقت کھانے کا وقت ہے کہ اپنے اولاد اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کھانا کھائے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, الگ الگ وقت پہ کھانا کھانا گھر میں, کوئی جو ہے 11 بجے کھا رہا ہے, کوئی 2 بجے کھا رہا ہے. یا کھاتے بھی اگر ساتھ میں ہیں تو کوئی ٹیبل میں بیٹھ کے کھا رہا ہے, کوئی نیچے بیٹھ کے کھا رہا ہے, کوئی اس روم میں کھا رہا ہے. کہ نہیں, ہمارے اسلام میں ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. فرمایا کہ بھائی ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. دوسرے صحابی, ایک صحابی نے پوچھا گھر میں برکت نہیں ہے, آپ نے فرمایا کہ وضو کر کے کھانا کھاؤ. ایک اور صحابی ہے, انہوں نے پوچھا اللہ کے گھر میں برکت نہیں ہے, فرمایا کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ. خیر الگ الگ سب نصیحتیں فرمائی. یہ تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ساتھ اجتماعیت کے ساتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے سے کہتے ہیں کہ 2 آدمی کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے, 4 کا کھانا 8 کو کافی ہوتا ہے. تو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے سے برکتیں ہوتی ہے. یہ اپنے اولاد کو اگر ہم یہ پریکٹیکل سکھائیں گے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے سے کیا فائدہ ہے, وہ بھی اپنے اولاد کو سکھائیں گے, اور یہی اسلام ہے. تو دوسرا وقت ہے کھانے کا, اور تیسرا وقت ہے سونے کا. کہ سونے کا وقت ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو اس وقت نصیحت کرے. مگرمچھ اور ہاتھی اور بیل اور یہ نصیحت نہ کرے, بلکہ نصیحت اس وقت ان کو قصے سنائے. وَقُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, کہ ہم کو قرآن نے نبیوں کے قصے سنائے, وہی نبیوں کے قصے اپنے اولاد کو سنائے. لیکن آپ کہیں گے ہم کو کچھ آتا نہیں ہے, تو ایک اصول ہمارا ہے, ہم کو اسلام نے سب کچھ دیا ہے, ہم کو اسلام نے سب کچھ سکھایا ہے, ہم نہیں سیکھے نہ اپنے اولاد کو سکھا رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نسل کا گروتھ ابھی آئے گی بات کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. چوتھا وقت جو ہے کھانے کا وقت ہے, سواری کا وقت ہے, سونے کا وقت ہے. اور چوتھا وقت لکھا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی نیک انسان ہے
نیک عالم دین ہے یا کوئی نیک ایسا انسان ہے کہ جن کی باتوں میں اثر ہے، آپ وقتاً فوقتاً ان کے پاس اپنے بچوں کو لے جاؤ، ان کے دعائیں کراؤ اور ان کے سامنے کچھ نصیحت کی باتیں رکھواؤ. یہ باتیں جو ہے جو آپ کی بات اثر نہیں کر سکتی، ان کی باتیں اثر کرتی ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. پانچواں اصول یہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے کہ اپنے بچوں کے سامنے واضح بات کرنا، کلین بات کرنا. فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم. ایک عربی میں جملہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات ان کی عقل کے مطابق کرو. آپ کے سامنے بیچارہ انگورا چھاپ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے سائنس کی اور میتھس کی بڑی بڑی باتیں شروع کر دی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرنی ہے وہ آپ پہلے ان کا لیول دیکھو، اس آدمی کا لیول کیا ہے. وہ لیول کے اعتبار سے چاہے دنیا کی بات ہو چاہے علمی بات ہو، اگر آپ علمی بات، علمی لائن کی حدیث و قرآن کی اونچی لیول کی بات کریں گے اور ان کا لیول بیچارے کا زیرو ہے، وہ صرف قرآن کے 5 صورتیں جانتا ہے، 4-6 نمبر جانتا ہے، تو اب وہ کیا سمجھے گا؟ وہ آپ کی بات کا الٹا مطلب نکال کے آپ کو بدنام کر دے گا. یہ مولانا ایسا کہہ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو فرمایا کلموا الناس کہ لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کے عقل کے لیول کے اعتبار سے. تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہم اگر بات کریں تو ان کی لیول کے، ان کی عقل کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے اور واضح بات ہونی چاہیے. اس کی بہت ساری مثالیں وہ جو ہے اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ کس طرح بات کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال رہے، اللہ کے نبی ان کو نصیحت کر رہے تھے. آپ نے نصیحت فرمائی کہ انس تو صبح شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں مسلمانوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں ذرہ برابر کینہ نہ ہو. یہ میری سب سے بڑی سنت ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بہت ساری سنتیں بتائی ہے، ان میں یہ سنت جب ایک بچے کو نصیحت کرنے کا موقع آیا تو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ صبح شام یعنی پورا دین اس حال میں ہونا چاہیے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ، دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر تو پورا دین اس طرح گزارتا ہے تو تو نے میری سب سے بڑی سنت زندہ کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے عقل کے اعتبار سے بات. تو اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ عقل کے اعتبار سے بات کرتے تھے. بدر کا موقع تھا، صحابہ اکرام جو ہے دشمن وہاں سے ملک شام سے لڑائی کے لیے ہتھیار لا رہے تھے. یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو ساتھ میں لیا اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے گئے کہ حقیقت میں وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، راستہ روکیں گے. تو آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں سے ابو سفیان کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک نوجوان لڑکا ملتا ہے. وہ صحابہ اکرام ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں یہاں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، یہاں اتنی ساری گندگی پھیلی ہوئی ہے، صحیح بتا کتنے لوگ تھے؟ وہ بولتا ہے مجھے معلوم نہیں. تو ان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کا لیول جان کر ان سے بات کی کہ بیٹے بتا یا غلام کہ وہاں پر کتنے جانور ذبح کرتے تھے وہ لوگ. اس نوجوان لڑکے نے فوراً کہا کہ 9 سے 10 جانور ذبح کرتے تھے. فوراً اللہ کے نبی نے حساب لگایا کہ ایک اونٹ کے اندر 100 آدمی کھا سکتے ہیں، گویا کہ 10 جانور 1000 آدمی تھے. تو یہ ہے جو ہے لیول کے اعتبار سے بات کرنا، آدمی کے ذہنیت کے اعتبار سے بات کرنا. آج ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے اسکول ہے اور ہمارے جو ہے ادارے وہ اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ وہاں وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں، خاص کر لیڈیز طبقہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور لیڈیز طبقے میں نمبر 1 ٹیچر وہ ہوتے ہیں کہ جو گھر میں سے ساس کی ستائی ہوئی ہوتی ہے. بھائی ٹیچر کیوں بنی ہے؟ نہیں، گھر میں ساس بہت پریشان کرتی ہے، BEd کیا ہوا ہے چلو ٹیچر بن گئے. دوسری وہ ہوتی ہے کہ تھوڑی پیسے کی ضرورت ہے اس لیے ٹیچر بنی ہے. اور تیسرے وہ ٹیچر ہے کہ ٹائم پاس تھوڑا گھر میں ایسے ہی فالتو میں تھے ادھر آ گئی. ہمارے پاس لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے. ہماری مسلمان لڑکیوں کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے کہ وہ اس نیت سے اسکولوں کے اندر ٹیچر بنے کہ میں افراد پیدا کروں، میں اچھے اسٹوڈنٹ پیدا کروں. مدرسوں کے اندر بھی یہ حال ہو چکا ہے. ہمارے جو مدرسے، دینی مدرسوں کے اندر وہاں بھی یہ حال ہو چکا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں کا ماحول، سوسائٹی کا ماحول اور مدرسوں کا ماحول، اسکولوں کا ماحول تمام برباد ہو چکا ہے. اس لیے آخری 20 سال کا ڈیٹا نکالو، کون ہمارے اس علاقے کے اندر اچھا ٹیلنٹڈ بچہ پیدا ہوا. ہم کو اللہ نے یہ اسلام جو ہے وہ عبادت کے لیے اور ایک ہماری زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ہے، لیکن ہمارے ٹیلنٹ کو یوز کرنا، اسکلز سیکھنا، یہ اسلام کہاں منع کرتا ہے؟ اسکل سیکھ کر دنیا کی خدمت کرنا،
दुनिया वालों के लिए राहत पहुंचाना, अपनी कौम को राहत पहुंचाना, गरीब और बेवा और मसाकिन की जो है आप कमा कर उनकी खिदमत करना, इस्लाम कहाँ मना करता है? इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम ये सब इस्लाम का इबादत के अलावा एक बहुत बड़ा चैप्टर खिदमत का है। और बल्कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आके गए थे सोमनाथ मंदिर के अंदर, और उन्होंने 120 साल की उम्र पाई, उन्होंने किताबें लिखी है गुलिस्ता बोस्ता। उसके अंदर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बादशाह के पास गए। बादशाह ने कहा कि शेख सादी मैं चाहता हूं कि मैं बादशाह छोड़कर गदरी लेकर जंगल में चला जाऊं, इबादत करूं। शेख सादी ने कहा मेरी 120 साल की उम्र है, तेरा 1 मिनट का यहाँ का फैसला इंसाफ के साथ मेरी 120 साल की इबादत से बेहतर है। 120 साल की इबादत से बेहतर है। अगर आप किसी दुकान में प्यून है, आप अगर किसी दुकान में आप कहीं जो है आप वहां पर मैनेजर है, आप किसी दुकान में सेल्समैन है और अब आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये आपकी नफल हजारों नमाज से बेहतर है। इस्लाम तो ये सिखाता है, यही तो इस्लाम है। ईमानदारी और अमानतदारी के साथ आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, आप कोई भी चीज के अंदर मिलावट नहीं कर रहे हैं, सच और झूठ में फर्क कर रहे हैं, यही तो इस्लाम है। आप नमाजें पर नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी जुबान से झूठ निकल रहा है, कहने की जरूरत नहीं, सारी चीजें हमने सुन रखी है, तो ये कौन सा इस्लाम है? इस पर अजाब होने वाला है। तो आज हमारी कौम का जो है सत्यानाश जो हुआ है, हमारे बच्चों का सत्यानाश हुआ है, सबसे पहले हमारे घर, फिर हमारे स्कूल। और स्कूल में क्यों हुआ? कि हमने भर्ती उन लोग को किया टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए, और दीन के सीखने के मौके हमारे इलाकों से खत्म होते जा रहे हैं। दीन के सीखने के मौके जिसको कहते हैं कि पहले जमाने में नहीं, आज से 10 साल पहले आप देखो दूसरे इलाकों के अंदर जहां नौजवान जमा होते थे और सोचते थे हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद में कुरान के हल्के क्यों नहीं? नौजवान लड़के हैं, 15 से 20 साल के एज है, फरफराहट इंग्लिश बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। अल्लाह ने एक किताब दी है कुरान, वो अरबी जुबान में है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश बोल सकता है, कुरान नहीं पढ़ सकता। 4 सूरतों पर अटका हुआ, इसकी जिंदगी पूरी 4 सूरतों पर अटकी हुई है। टॉयलेट में जाने की दुआ नहीं मालूम है, इस्लाम के अकाईद नहीं मालूम है। जहां सर चाहे किसी ने बोला सर टेक दिया। ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि जुमा के बयान में हम बोलना नहीं चाहते। एक फैमिली है, अपने परेशान थे, अपने हालात के एतबार से, अंदरूनी हालात के एतबार से परेशान थे। परेशानी का इलाज डॉक्टर मेडिकल करते 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 दरगाह से होते मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर तक पहुंचने के बाद उनको कहा कि अपने घर में तस्वीर लगा के रखो और उसके सामने सजदा करो। मुसलमान, मैं 15 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बूट के दिन की बात कर रहा हूं। ये बूट, आज जुमा है, बूट की बात कर रहा हूं। और वो मुसलमान सजदा कर रहा है। बोला क्यों? बोला मुसीबत दूर हो जाएगी। अब ये जो है अल्लाह ने उनको ईमान दिया, अल्लाह ने उनको 3 से 4 औलाद दी, लेकिन उस मुसलमान को मालूम नहीं है कि ये तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। और न हमने वो असबाब पूछा, भाई आपने कभी इस्लाम नहीं सीखा। कहा कि बचपन से लेकर अभी तक जो है मेहनत मजदूरी करते आ रहे हैं, औलाद को अच्छा लिखाया पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करके, लेकिन ईमान नहीं सिखाया। ये हमारा हाल। तो हमको चाहिए कि भाई मुसलमान, हमारे घर का एक माहौल दुरुस्त हो, और घर के माहौल के मैंने आपको चीज़ें बतलाई। दूसरा, हमारे इलाके में वो चीज़ें हमारे डेवलप करनी चाहिए, हमारी मस्जिदों को आबाद करना चाहिए और आसानियाँ पैदा करनी चाहिए कि हमारी कौम तौहीद, ईमान, यकीन कम अज़ कम मस्जिदों में आकर सीखे। एक गश हो रहा है हफ्ते में एक दिन जो है इज्तिमा हो रहा है, उसके अलावा 5 वक्त की नमाज हो रही, मस्जिदें खाली है। आप पढ़िए कि बगदाद और ईरान और इसके हालात को, अहमदाबाद के हालात को पढ़िए। ये अहमदाबाद के जिसके अंदर सिर्फ 3000 मदारिस थे, मदारिस अलग इमारत नहीं थी, मस्जिदों के अंदर कुरान और हदीस के हल्के होते थे। तो ये हल्के जो होते थे उसमें गरीब से गरीब, मालदार से मालदार का बच्चा के बैठता था, उसकी आखिरत बनती थी, उसका दीन बनता था। वो जिंदगी जो खत्म नहीं होने वाली है, वो कब्र जिसके अंदर हिसाब व किताब होने वाला है, और हमने वो सब कुछ बुला दिया, दुनिया के पीछे पड़ गए, मस्जिदों को ताले मार दिए। इतने वक्त मस्जिद खुली, इतने मस्जिद बंद, अब मस्जिदों में कुछ नहीं होगा। कहाँ होगा भाई? सोच बदलने की जरूरत है। अगर हमें हमको अपनी कौम के साथ चलना है, कौम को सुधारना है, और हम तो, अल्लाह के नबी ने कहा मैं मुअल्लिम हूँ,
میں معلم ہوں یعنی ٹیچرس ہوں. معلم کا مطلب عربی میں معلم عربی میں کہ ٹیچر کو. اللہ کے نبی ٹیچر ہے ہمارے لیے اور ہم ٹیچر ہیں پوری دنیا کی قوموں کے لیے. ہمیں پوری دنیا کی قوموں کو دعوت دینی ہے کہ ہماری قوم جا رہی ہے, ہماری قوم جا رہی ہے. اور ہماری تو مسلمان لڑکیوں کی بے حیائی یہاں تک پھیل چکی ہے کہ مسلمان لڑکیاں گھروں کے اندر سے وہ جو حجاب تک بھی نکلتی ہے, وہ حجاب بھی اتنا ٹائٹ, وہ برقع اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ جو برقعے کی ڈیفینیشن ہے وہی نہیں سمجھے, اور جو ہے وہ گناہ کے اندر خود تو ملوث ہو رہی ہے اور ایک نہیں برقع پہن کے الگ الگ آدمیوں سے مل رہی ہے اور اس کی ویڈیوز بن رہی ہے. اپنے ماں باپ کی نگاہوں کو جھکا رہی ہے, پوری قوم مسلم قوم کی نگاہوں کو جھکا رہی ہے. کوئی نہیں ہے جو ان کو موٹیویشن کرنے والا, کوئی نہیں ہے جو ان کو سمجھانے والا, کوئی نہیں جو اس کو اخلاق بتانے والا. تو میرے دوست بزرگوں, آج ہمارے سماج کی برائیاں ہیں. ہمارے گھر کا ماحول درست کریں, ہماری مسجدوں کا ماحول درست کریں, ہمارے جو دینی اور دنیاوی ادارے ہیں ان کا ماحول درست کریں, اور جو ٹیلنٹڈ اور اسکل جاننے والے لوگ ان کو آگے آنے دیں, ان سے کام لے, تو انشاءاللہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ 5-10 سال کے اندر وہ ہوگا. آج دوسری قوموں نے وہی کیا, کم از کم وہاں سیکھتے ہیں, لیکن ہمارے قوم کو سیکھنے کی توفیق نہیں, ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.